محترم سامعین کرام، اب میں آپ کے صبر کا مزید امتحان نہ لیتے ہوئے بلا کسی تمہید و تاخیر کے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ التماس کرتا ہوں استاذ محترم، شفیق معظم، مدرس با کمال، خطیب شیریں بیاں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب باردولی دامت برکاتہم سے کہ تشریف لا کر اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائیں اس شعر کے ساتھ کہ عجب مٹھاس تکلم کے اہتمام میں ہے، عجب مٹھاس تکلم کے اہتمام میں ہے کہ جیسے شہد کا دریا تیرے کلام میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس وقت میں اپنے بڑوں کے سامنے بھی ہوں اور مجھے کیا عرض کرنا، کیا کہنا ایک بہت ہی نازک اور اہم بات ہے، اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمندر میں یا دریا میں، تالاب میں مچھلی پکڑنے والے مختلف قسم کی جالوں کو لے کر جاتے ہیں۔ جب تک ماشاءاللہ آپ حضرات کے مقالات سن رہے تھے تو وہاں تک تو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ایسے ماہی گیر آ رہے ہیں کہ جن کی جالوں میں جو ہے فاصلے اور سوراخ تھوڑے بڑے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں تو ہم جیسے بعد میں آنے والوں کے لیے باقی رہ جائے گی۔ لیکن میں شاید القاب دینے کے اندر اللہ کی طرف سے کچھ مہارت رکھتا ہوں۔ کسی زمانے میں برادر مکرم مفتی عبدالقیوم صاحب کو مفہرس عصر کہا کرتا تھا، پھر کچھ آگے زمانہ گزرا تو ہم نے ان کو مورخ جامعہ کہنا شروع کیا، لیکن آج جب وہ یہاں آئے کرسی پر تو اتنی باریک جال لے کر کے آئے کہ انہوں نے ایک چھوٹی مچھلی بھی ہمارے لیے باقی نہیں چھوڑی۔ تو اب مجھے ان کا آج کلیدی خطاب سن کر کے، آخر سے ہمارے ان بھائیوں نے جو پروگرام کا جو کاغذ بنایا ہے اس میں میرے نام کے آگے کلیدی خطاب لکھا ہے، لیکن وہ کمپیوٹر اغلاط بہت کرتے ہیں، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر کرتے رہتے ہیں۔ تو واقعہ یہ ہے کہ یہ کمپیوٹر کی مجھے اب تو غلطی معلوم ہونے لگی کہ کلیدی خطاب جو ہے اوپر سے نیچے آ گیا ہے، اور اب آج سے مجھے ان کے لیے ایک نیا لقب ذہن میں آ رہا ہے کہ مورخ جامعہ کا لقب دینا تو شاید اب ان کی جو ہے کچھ مجھے گستاخی معلوم ہو رہی ہے کہ ان کی علمی اور تحقیقی وسعتوں کے مقابلے میں یہ لقب کچھ کم معلوم ہو رہا ہے۔ اب سے مناسب معلوم ہو رہا ہے کہ ان کو مورخ عصر کا ہم لقب دیا کریں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ حضرات اس لقب کی تائید کریں گے کہ ہم مورخ عصر آج سے ان کو لقب دیں۔ جب یہ نوادرات گنوا رہے تھے تو میں تو بالکل بے بس ہو گیا کہ اب تو ہمارے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ تب اس میں خیریت اسی میں ہوتی ہے کہ کھڑے رہو تاکہ بیٹھنے میں جلدی ہو، اس لیے کہ کرسی پر بیٹھنے کے بعد اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے، لوگ عام طور پر کرسی پر بیٹھنے کے بعد جلدی اٹھتے نہیں ہیں، اور اس وقت جو ہے عالمی ایک المیہ ہے کہ کرسی والے کرسی کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ بہرحال اس وقت کچھ متفرق باتیں جو بیٹھے بیٹھے فضیلت الشیخ اویس کی توجہات سے میرے ذہن کے اندر آئی، اور میں اس کو نکات کی شکل کے اندر لکھتا رہا۔
کہ مجھے جب دعوت دینے آئے تھے تب بھی کہا تھا کہ کلیدی خطاب آپ کو کرنا ہے، تو ابھی میں نے ان سے کہا کہ آپ کی توجہ ہی اب تو کام کرے گی، اس کے بغیر میرے بس میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کچھ کام کی باتیں کہلوا دے۔ پہلی بات تو مجھے آپ حضرات سے عرض کرنی ہے کہ مادر علمی جامعہ ڈابھیل کے سلسلے میں حضرت قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جب آخری سفر ہوا اور جمعہ کا دن تھا، عصر کی نماز کے بعد جامعہ کی مسجد میں ایک مختصر مجلس میں حضرت کا خطاب ہوا، اس میں ایک عجیب جملہ فرمایا تھا۔ اس جملے سے میں پہلے اپنے آپ کو پھر ساتھ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرت قاری صدیق صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جو میرے سامنے طلبہ بیٹھے ہیں، کوئی کہاں سے کوئی کہاں سے کوئی کہاں سے یہاں جامعہ ڈابھیل میں پہنچے ہیں، کہ آپ کا اپنا وطن اور جامعہ تک میں نہ جانے کتنے مدارس اور کتنے جامعات ہوں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ میں سے بہت سو کے وطن میں بڑے بڑے نامور ادارے ہوں گے، لیکن ان تمام کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اس جامعہ میں پہنچایا ہم کو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہے۔ حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ تھے کہ اس جامعہ میں تعلیم کے لیے انتخاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھو کہ یہ من جانب اللہ انتخاب ہے، اور اس کی قدر کیا کرو۔ اسی لیے اتنے عظیم انتخاب کے اوپر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور شکر نعمت کے طور پر آئندہ یہ کہ ہم لوگ اللہ سے دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ زندگی کی آخری گھڑی تک اس سے وابستہ رکھے۔ اس جامعہ کو اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں عطا فرمائی، اس میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ ہر دور میں احمد اس جامعہ کو رجال کار ملتے رہے ہیں۔ اب دیکھیے بانی جامعہ احمد حسن بھام ہے، پھر مولانا احمد بزرگ سملکی رحمہ اللہ کا دور آیا، اور یہاں اگرچہ نام نہیں ہے لیکن ایسے احمد نام کی ایک بہت وزندار اور بہت ہی قیمتی شخصیت ہمارے جامعہ کے لیے حضرت مولانا احمد درویش رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اور پھر یہ تو قدیم دور کی بات ہے کہ مولانا احمد حسن بھام، مولانا احمد درویش، مولانا احمد بزرگ، اور اس وقت بھی ماشاءاللہ جامعہ تین احمد کی برکتوں سے خوب ترقی کر رہا ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ صحت عافیت عطا فرمائے ہمارے حضرت معتمم صاحب دامت برکاتہم کو، اور ان کے سائے کو ہم پر تادیر باقی فرمائے۔ ہم وہ سعادت مند ہیں کہ سب سے پہلے ہماری سند پر بطور معتمم حضرت معتمم صاحب کی دستخط آئی تھی۔ ہم لوگ بڑے باسعادت مند ہیں، اس لیے کہ ہم لوگوں کے دورے کے سال حضرت مولانا محمد سعید صاحب بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا، اور سب سے پہلے ہماری سندوں کے اوپر حضرت معتمم صاحب کی دستخط آئی تھی، اور دوسرے حضرت اقدس مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم، اور تیسرے استاذنا امام الفن حضرت قاری احمد اللہ صاحب دامت برکاتہم۔ تو ہر دور میں احمد، اور یہ تو بہت ہی مبارک نام ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ گویا کہ خدا تعالیٰ کا جو حمد اور شکر اور جو ہے اس مبارک نام کی نسبت جامعہ کے ساتھ روز اول سے لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آئندہ بھی باقی رکھے اور نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ میں آپ سے کہوں گا، یہ تو میرے اکابر بیٹھے ہیں جن کی پشت پناہی میں کھڑا ہوں، کہ جامعہ کی خدمات پانچوں بر اعظم میں ہے دنیا کے پانچوں بر اعظم میں جامعہ کی خدمات ہیں، اور یہ بات میں سنی سنائی نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر کے مشاہدات کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ اسی مادر علمی کی برکت سے الحمدللہ
عالم کے 5 بر اعظم کے دینی اسفار کیے اور کرتا ہوں، اور اللہ کرواتے رکھے۔ میں نے 5 بر اعظم میں دنیا کے جامعہ کا فیض اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، الحمدللہ۔ دنیا کے بلاد بعیدہ، اور میں آپ کو یوں کہوں اپنی زبان کے اندر، تو دنیا میں سورج جب سے شروع ہوتا ہے روزانہ، اور جہاں جا کر کے سورج روزانہ غروب ہوتا ہے، اول مطلع سے لے کر کے مغرب تک دنیا کے ہر ملک کے اندر الحمدللہ جامعہ کے فضلاء دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ نقشہ اٹھا کر کے دیکھو تو اس طرف اقصائے مشرق میں نیوزی لینڈ اور فیجی اور آسٹریلیا کے ملکوں سے سورج کے طلوع کی ابتدا ہوتی ہے، تو امریکی ممالک میں جا کر کے سورج دنیا میں سب سے اخیر میں غروب ہوتا ہے۔ خدا کو گواہ رکھ کر کے کہہ رہا ہوں کہ جب یہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، جہاں جا کر کے اخیر میں غروب ہوتا ہے، دنیا کے ان ممالک کے اندر الحمدللہ جامعہ کے فضلاء دین کی خدمات مثالی انجام دے رہے ہیں، مثالی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زمرے میں آپ کو اور ہم کو بھی شامل فرما لے گا۔ اسی لیے ایک خاص بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس وقت کے ملکی حالات کے پیش نظر، اس وقت جس حالات کی طرف ہمارا ملک جا رہا ہے، ان حالات میں ایک ہمارا کام کہ جامعہ کی جو خدمات اس ملک کی آزادی کے سلسلے میں ہے، اس کی تاریخ کا آپ مطالعہ کیجئے، اور اتنا مضبوط مطالعہ کیجئے کہ آپ اس کو کھڑے رہ کر کے ان غداران وطن کے سامنے ببانگ دہل بیان کر سکے، اور ان کو بتلا سکے کہ اس ملک کی آزادی میں جہاں مسلمانان ملک اور دیگر مدارس عربیہ کی خدمات اور قربانیاں ہیں، الحمدللہ ہمارا جامعہ بھی اس میں بہت آگے ہے۔ حضرت مولانا غازی پوری صاحب کا جو ترانہ ہے، جب یہ ترانہ 7 سالہ کے وقت ہم نے لکھوایا ان سے درخواست کر کے، جب یہ ترانہ آ گیا تو میں نے حضرت محتمی صاحب سے کہا حضرت اس میں ایک بات باقی رہ گئی، تو کہا ابھی فون کرو مولانا کو۔ تو ہم نے مولانا کو دفتر سے فون کیا، کہا حضرت اس میں جنگ آزادی کے متعلق خدمات پر تو کوئی تذکرہ آیا نہیں۔ تو پھر مولانا نے 2 شعر مزید بڑھا کر کے فیکس کے ذریعے سے اس میں اضافہ بھیجا، جو 2 شعر اس میں جنگ آزادی کے متعلق خدمات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو یقین سے بتاؤں تحدیث بن نعمہ کے طور پر کہ جامعہ کی جنگ آزادی کے سلسلے میں جو خدمات ہے، یہ خدمات الحمدللہ اب تک میں ہندوستان کی مرکزی حکومت کے 2 وزیر، صوبائی حکومت کے 1 وزیر اور گجرات حکومت کے 1 گورنر، اور تقریباً 7 یا 8 DSP، IG، PI اور IB والے، اور بڑے بڑے ہندو سادھو سنت مہاراج، بڑے بڑے ہندو صاحب قلم، مفکرین اور ہزاروں ہندوؤں کے مجمع میں الحمدللہ ببانگ دہل پوری مضبوطی کے ساتھ ہم نے جامعہ کی تاریخ آزادی کو بیان کیا ہے، اور وہ انٹرنیٹ پر بھی ہے، اور اب تک میرے پاس اس کے 40 سے زیادہ اخبارات کے کٹنگ موجود ہے، انگریزی، ہندی، گجراتی زبان میں، کہ جس میں پھر وہ اس کے بیانات شائع ہوئے، نشر ہوئے۔ اور جب میں ان چیزوں کو بیان کرتا ہوں تو بعض مرکزی حکومت کے وزراء اور سادھو سنت لوگ منہ میں انگلی ڈال کے رہ گئے کہ اچھا یہ ڈابھیل کا مدرسہ جس کی آپ بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ اور 2 مرکزی حکومت کے وزیر جن کے پاس وزارت داخلہ رہی ہے، جو بہت ہی اہم وزارت ہوتی ہے وزارت عظمیٰ کے بعد،
میں نے ان کے سامنے پورے ثبوت کے ساتھ کہ گاندھی جی کی ڈانڈی یاترا کی روح ہمارے جامعہ ڈابھیل کا فتویٰ تھا، اور سردار ولبھ بھائی پٹیل کی 1928 کی تحریک میں اس کے اندر روح ہمارے جامعہ ڈابھیل کا فتویٰ تھا، اور اس کے جو ثبوت ہمارے پاس ہے، آپ نیچے جو گجراتی میں جو بورڈ لگے ہوئے اس پر آپ نظر ڈالیں گے تو اس میں گجرات حکومت کی طرف سے شائع کی ہوئی ایک کتاب کے حوالے سے ہم نے وہاں لکھوایا ہے کہ یہ سب چیزیں گجرات حکومت نے خود شائع کردہ ایک کتاب میں یہ مضامین موجود ہے۔ اور جب یہ باتیں آئے گی تو آج کے حالات میں مسلمانوں کو ملک کے غدار کہنے والوں کو چپ ہو جانا پڑتا ہے، اور وہ خاموش ہو جاتے ہیں کہ اس ملک کی آزادی کے خاطر اور اس ملک کی فلاح اور بہبود کے خاطر جہاں دیگر لوگوں کی قربانیاں ہیں، الحمدللہ ہمارے جامعہ کی قربانیاں بھی اس سلسلے میں بے مثال ہے۔ اسی لیے میں آپ سب کو درخواست کرتا ہوں کہ جنگ آزادی کے سلسلے میں جو ہماری خدمات ہے اس کو خوب بیان کرو جا کر کے، تاکہ اس وقت جو فرقہ پرست عناصر مسلمانوں کو، مدارس کو، دینی اداروں کو بدنام کرتے ان کی زبانوں کے اوپر تالے لگ جائے۔ اور دوسری ایک چیز خاص طور پر کہ جامعہ کی تاریخ سے ہم لوگ ہی واقف نہیں ہیں کہ جامعہ کی کیسی کیسی قربانیاں ہیں، کیسی کیسی خدمات ہیں، تو اس سلسلے میں تاریخ جامعہ ہے، اجلاس 7 سالہ ہے، یہ سب کتابیں ہمیں بار بار پڑھنی چاہیے، اپنے مطالعے کے اندر لانا چاہیے۔ مجلس علمی کی جو خدمات ہے وہ خدمات تو آپ عرب دنیا میں جا کر کے پوچھو، بڑے بڑے عرب علماء سے جب ہم پوچھتے ہیں اور جب وہاں جا کر کے عرب ملکوں کے کتب خانے میں کتابیں خریدنے جاتے ہیں تب اندازہ ہوتا ہے کہ مجلس علمی کی خدمات کتنی وقیع اور کتنی اہم ہے۔ تو وہ خدمات بھی ہم لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے مجلس علمی کے سلسلے میں بھی۔ اور مولانا محمد علی جوہر رحمہ اللہ جو اس زمانے کے اندر گائیکواڑی حکومت کے ماتحت اس علاقے کے حکومت کی طرف سے گورنر کے درجے پر تھے، ان کے انتخاب سے جامعہ کے لیے موجودہ زمین کا انتخاب ہوا، ان کے مشورے سے، ان کا مشورہ بھی اس میں شامل تھا۔ یہ بھی ایک اہم حصہ ہے جامعہ کی تاریخ کا، چونکہ ہندوستان کی آزادی میں جن مسلمانوں کے نام یہ لوگ لیتے ہیں اس میں مولانا محمد علی جوہر کا نام تو کہیں نہ کہیں آتا ہے، اسی لیے یہ بات بھی بڑی وزندار ہوتی ہے کہ ہمارے جامعہ کی اس موجودہ جگہ کے انتخاب میں مولانا محمد علی جوہر رحمہ اللہ کا بھی ایک خاص حصہ رہا ہے۔ یہ چیز بھی آنی چاہیے اور یہ آپ کے ذہن میں ہو اور اس کو خوب بیان کیجیے لوگوں کے سامنے۔ حضرت مفتی عبدالقیوم صاحب جو مختلف معائنوں کا تذکرہ کر رہے تھے تو اس میں سے ایک مرتبہ ایک معائنہ میں نے پڑھا کاکا کالیلکر کا، جو ہمارے طلبہ کچھ گجراتی پڑھے ہوئے ہیں وہ پہچانتے ہوں گے کاکا کالیلکر کا نام حکومت کے یہاں کتنا وزندار ہے اور یہ حکومت کی نظر میں کتنے وزندار سمجھے جاتے ہیں۔ اس کاکا کالیلکر کے ہاتھ کے لکھے ہوئے معائنے ہمارے جامعہ کے معائنہ جات کے اندر موجود ہے، اور یہ چیزیں جس دن شائع ہو کر کے حکومت کے لوگوں کے سامنے آئے گی، مورخین کے سامنے آئے گی، تو کاکا کالیلکر کے جو تبصرے ہیں وہ نہایت اہم اور نہایت وقیع ہے۔ یہ سب چیزیں جامعہ کے تاریخ کی وہ ہیں کہ جو آج کے حالات میں جان کر لوگوں کو بتلانے کی ضرورت ہے، عوام کے سامنے لانے کی۔ جب پہلی مرتبہ ہمارے یہاں ڈانڈی یاترا کی 75ویں سالگرہ منائی گئی اور اس موقع کے اوپر ہم نے کچھ باتیں جمع کر کے ادھر ادھر سے بیان کی تو اطراف و جوار کے بڑے بوڑھے مسلمان لوگ کہنے لگے کہ ہم کو بھی خبر نہیں تھی کہ ڈانڈی یاترا میں اور ولبھ بھائی پٹیل کی تحریک میں جامعہ کی اتنی بڑی بڑی قربانیاں ہیں۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے جس کو اس وقت کے اوپر عام کرنے کی نہایت ضرورت میں محسوس کرتا ہوں۔ حضرات، بانی جامعہ کے اخلاص کے اوپر میں آپ کو ایک بات عرض کروں، وہ بات یہ ہے
کہ عامتاً جب کوئی ادارہ قائم ہوتا ہے تو وہ ادارے کے قائم کرنے والوں کے دلوں میں ایک چاہت آتی ہے. ایسا بہت سے اداروں کے اندر ہے. ہمارے گجرات میں بھی ایسے ادارے ہیں، گجرات کے باہر بھی ہے، ملک میں بھی ہے، بیرون ممالک میں بھی ہے، کہ وہ جب اپنے اداروں کے لیے دستور بناتے ہیں، کچھ بنیادی اصول اور قوانین بناتے ہیں، تو اس میں بہت سی جگہوں پر دیکھا گیا کہ جو بانی حضرات ہوتے ہیں وہ اپنے خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد مستقبل میں مدرسے کی انتظامیہ میں یا کمیٹی میں یا ذمہ دار اہم ترین عہدوں پر باقی رہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی دفعہ یا تحریر وہ ضرور لکھتے ہیں. ایسے بہت سے ادارے ہیں کہ جہاں خاندانیت ہے کہ ہمارے خاندان کا کوئی نہ کوئی آدمی رہنا چاہیے اور جو ہے کوئی نہ کوئی فرد اس اہم عہدے پر رہے گا. اللہ تعالیٰ بانی جامعہ حضرت مولانا احمد حسن بھام کی قبر کو نور سے منور فرمائے. کوئی ایسی بات آپ کو نہیں ملے گی کہ بانی جامعہ کے خاندان کا کوئی فرد آئندہ جامعہ میں کسی کلیدی عہدے پر ہمیشہ قائم اور باقی رہے. ایسی کوئی تحریر یا کوئی وصیت نامہ یا کوئی دفعہ وہ بنا کر کے گئے ہو، میں اس کو بانی جامعہ کی اخلاص کی ایک بہت بڑی زبردست دلیل سمجھتا ہوں. اس کو لوجہ اللہ کام کہا جاتا ہے کہ کام ہوتا رہے، پھیلتا رہے، چاہے ہمارے خاندان کے کوئی فرد اس میں باقی رہے یا نہ رہے. اور بانی جامعہ مرحوم اب تو ان کے دیکھنے والوں کے دیکھنے والے بھی ملنے مشکل ہے، لیکن ان کے خاندان کے جن افراد کو ہم نے دیکھا، پوتے پر پوتے، تو ان کو دیکھنے سے اندازہ ہوا کہ یہ کتنے سیدھے سادے بھولے بھالے لوگ ہیں. تو بانی جامعہ مرحوم کتنے سیدھے سادے اور بھولے بھالے ہونے چاہیے، اس کا اندازہ لگا. اور مفتی عبد القیوم صاحب الدین رسالے کی بات کر رہے تھے، تو الدین رسالہ میں نے بھی گجراتی میں پڑھا ہے، تو میں ایک بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ الدین رسالے میں وہ گجراتی میں جو کچھ لکھتے تھے، یہاں کے عام مسلمان سمجھ سکے ایسی علاقائی بولی جانے والی گجراتی میں وہ تحریر لکھتے ہیں. آپ دیکھ لو ان مضامین کو، یہاں جس انداز سے گجراتی بولی جاتی ہے اسی انداز کے اندر بانی جامعہ نے اندر مضامین لکھے ہوئے ہیں. مقصد کیا؟ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے. یہ نہیں کہ اتنے اونچے اور بلیغ مضامین لکھے اپنی قلمی طاقت کو لوگوں کے سامنے جتلانے کے لیے کہ عوام کو کچھ سمجھ میں بھی نہ آئے اور جو ہے ہم اپنی قلمی جولانیاں لوگوں کو دکھلاتے پھریں. سیدھی سادی یہاں کے علاقے میں جو گجراتی زبان بولی جاتی اس انداز میں ان کے مضامین ہیں. اور دوسری ایک اہم بات ان کے مضامین میں جو ہم نے دیکھی وہ یہ کہ جہاں الدین میں وہ بہت ساری چیزیں لکھتے ہیں، وہاں جامعہ کے حسابات بھی لکھتے ہیں ایک دم صاف کہ جلسے میں دعوت کے اتنے روپے ہوئے، کتابوں کے انعام میں اتنے روپے ہوئے، تنخواہوں میں اتنے روپے ہوئے. اس سے اندازہ ہوا کہ حسابات اور مالی معاملات کے اندر بانی جامعہ کتنے صاف ستھرے اور کتنے حساس ہوں گے. اور یہ چیز آج کل دینی اداروں کے لیے نہایت اہم اور ضروری ہے کہ معاملات مدرسے کے حسابات مدرسے کے ایک دم صاف ستھرے اور ایسے ہو کہ کسی کو اس کے اوپر انگلی رکھنے کا موقع نہ مل سکے. ایسے معاملات ہونے چاہیے جو ایک نہایت اہم اور بہت ہی ضروری بات ہے. جس وقت ساؤتھ افریقہ کا پہلا سفر ہوا تو میں نے ہمارے میزبانوں سے درخواست کی کہ مجھے بانی جامعہ کے مزار پر حاضر ہونا ہے. مصروف ترین پروگراموں کے باوجود بانی جامعہ کے پر پوتے مولوی عبد الرحمن بھام کے ساتھ ان کے مزار کے اوپر حاضری کی سعادت حاصل ہوئی. تو میں آپ کو کیا عرض کروں، جیسے سادے سیدھے بانی جامعہ تھے ایسا سادہ سیدھا ان کا مزار. آپ مزار کے اوپر بلا مبالغہ، ہمارے یہاں دارالسنہ میں جہاں داخل ہوتے ہیں تو وہاں چپل نکالنے کے سلسلے میں جو اعلان آویزاں ہیں بالکل اسی انداز کا
ان کا نام ان کی قبر کے اوپر لکھا ہوا، ایک لکڑی اور اس کے اوپر سیدھا سادہ ٹین اور اس کے اوپر انگلش میں لکھا ہوا ہے مولانا احمد حسن بام، بس صرف اتنا، آگے کوئی لفظ نہیں۔ تو میں نے ان کے پر پوتے کو کہا ارے اللہ کے بندو، اتنا عظیم انسان، اتنے عظیم اس کے کارنامے، کم از کم اتنا تو لکھ دیتے کہ بانی جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابل، ان کی سن ولادت سن وفات لکھتے، اتنا کچھ لکھتے۔ واقعہ کہ جیسی سادہ زندگی گزاری، ان کے قبر کا منظر بھی ایسا سادہ سیدھا۔ عجیب ہی اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم۔ اللہ تعالیٰ کچھ ہمیں ان کی بھی نقل اتارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں حقیقت اور جان اللہ پیدا فرما دے۔ ان کی پیدائش اور وفات کی تاریخیں آپ سن رہے ہونے، تو کوئی چیز آپ نے اندازہ لگائی؟ 31 سال کی عمر میں جامعہ کی بنیاد رکھی ہے، اندازہ لگاؤ، 31 سال کی عمر میں کھلتی جوانی کے اندر جامعہ کی بنیاد رکھی ہے۔ اس کم عمری میں اخلاص کس قدر ہوگا اس کا اندازہ لگاؤ کہ بڑے بڑے مشائخ کی صحبتوں میں طویل عرصہ رہنے کے بعد جو خلوص انسان حاصل کر سکتا ہے، وہ 31 سالہ ایک کھلتا نوجوان اخلاص سے سرابور، کہ اس اخلاص کا یہ نظارہ اتنے عظیم جامعہ کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ 31 سال کی عمر، اور حیرت ہے عقل کہ 41 سال کی عمر میں تو انتقال ہو گیا، اتنی کم عمری کے اندر، اور کام کیسے کر گئے؟ تب جا کے ہمیں یاد تازہ ہو جاتی ہے حجت الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ اور حضرت مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمہ اللہ، کہ ان حضرات کم عمری کے اندر کیسے عظیم کارنامے انجام دے کر کے گئے کہ انہوں نے زندگی کی ایک ایک گھڑی کی قدر کی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی زندگی کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ استاد محترم حضرت مولانا اسماعیل صاحب چاسوی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، ان کی روایت ہے کہ بانی جامعہ جس وقت کے اوپر ساؤتھ افریقہ تشریف لے گئے تو جامعہ کی آمدنی کے لیے انہوں نے ایک مکان وہاں عمارت خریدی تاکہ اس کی آمدنی جامعہ کے لیے فائدہ مند ہو۔ الحمدللہ وہ سلسلہ آج تک موجود ہے۔ تو انہوں نے وہاں کی حکومت کو ایک تحریر دی، اس تحریر کے اندر یہ لکھا کہ قانون کے اندر جو ہاؤس ٹیکس لازمی ہوتا ہے، مکانوں کے اوپر جو ٹیکس دینا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسرے ٹیکس ہوتے ہیں، وہ ٹیکس اس مکان میں سے نہ لیے جائے، اس لیے کہ جو اس کا کرایہ آئے گا اس کرایے میں سے وہ ٹیکس کی رقم نکالیں گے تو نقصان ہوگا، اور وہ نقصان مدرسے کے اوپر آئے گا۔ تو حضرت مولانا احمد حسن بام رحمۃ اللہ علیہ کی اخلاص کی بات کہ حکومت ساؤتھ افریقہ نے مولانا کی وہ سیدھی سادی لکھی ہوئی وہ درخواست منظور کر لی، اور اس طرح کے ہاؤس ٹیکس وغیرہ سے اس عمارت کو معافی دے دی گئی۔ یہ ان کے اخلاص کی برکت ہے۔ باقی دوسرے واقعات، وہ پتھر والا واقعہ جو جامعہ کی اجلاس 7 سالہ کے موقع پر اسی اسٹیج پر حضرت الاستاذ مفتی عباس صاحب دامت برکاتہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے، میں الاؤنسنگ کر کے بیٹھا، حضرت کوئی اور واقعہ سنا دو، تو اتنی دیر میں جتنے میں کوئی نعت پڑھتا قرات پڑھتا حضرت مفتی عباس صاحب سنا دیتے، پھر میں یہاں آ کر کے بیان کرتا، اور وہی جو ہے تاریخ جامعہ میں چھپے ہو، اجلاس 7 سالہ میں چھپے ہوئے ہیں، وہ تو سب آپ کے سامنے آ گئے۔ تو پتھر کے اوپر مجھے ایک بات یاد آئی کہ کوئی کسی کو پتھر مارتا ہے تو وہ پتھر جو ہے نفرت کی دیوار بھی چن سکتے ہیں، کہ اگر آپ اس پتھر مارنے والے کی تحقیق میں پڑے کس نے مارا تو نتیجہ نفرت کی دیوار تک پہنچے گا۔ اسی پتھر کے ذریعے سے آپ 2 فاصلوں کو ملانے والا پل بھی تعمیر کر سکتے ہیں، اور اسی پتھر کے ذریعے سے آپ خدمت دین اور خدمت انسانیت کا منار بھی تعمیر کر سکتے ہیں۔ کروڑوں سلام ہو بانی جامعہ کے اوپر، خدا کی رحمتیں ہو کروڑ بانی جامعہ کے اوپر، جو پتھر ان کو مارا گیا
اس سے نفرت کی دیوار نہیں بنائی، بلکہ خدمت دین اور خدمت انسانیت کے چمن کی طرح اس جامعہ کی بنیاد کے اندر اس پتھر کو شامل کیا۔ یہ ان حضرات کے اخلاص اور قربانیوں کی بات ہے۔ آج تو ہم کو کوئی پتھر نہیں، زبان سے کچھ کہہ دے کہ مول صاحب ایسے نے، حافظ صاحب ایسے، تو دوسرے دن مول صاحب جو ہے سامان لے کر کے دوسری جگہ امامت ڈھونڈنے کے لیے تیار، اور یہ پتھر کھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے قدم میں استقامت کے اندر ذرہ برابر بھی زلزلہ نہیں آیا، اور جم کر کے انہوں نے یہ دین کا کام انجام دیا۔ محترم حضرات، ایک اور بات کہ ایک ہی آدمی محتمم، وہی آدمی چندہ کرنے بھی جائے، اور چندہ بھی کیسا؟ آپ نے مقالے میں سنا کہ 2 بورے بغل میں لٹکا کر کے نکلے، ایک بورے کے اندر چاول جمع کر رہے، دوسرے بورے میں آٹا جمع کر رہے۔ عجیب و غریب انسان۔ باقی آج کل لفظ محتمم جب سامنے آتا ہے تو شاندار عمارت والا مکان اور شاندار گاڑیاں اور آگے پیچھے خشم و خدم، یہ سب چیزیں ہمارے تصور میں آتی ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے جامعہ کے محتمم صاحب اس سے خوب مستثنا ہیں۔ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو جلدی سے عافیت والا باعزت اپنا ذاتی مکان عطا فرما دے۔ تو یہ تصورات فوراً ذہن کے اندر آتے ہیں، لیکن بانی جامعہ کو دیکھیے، خود چندہ کرنے جاتے، خود محتمم، خود منتظم، اور ابھی مفتی عبدالقیوم صاحب کی زبان سے سنا جامعہ کے ہر کام کے کرنے کو وہ اپنا فرض منصبی سمجھ رہے ہیں۔ کیسے عظیم انسان جو کچھ کر کے گئے دنیا سے۔ اور دیکھیے الدین کے سلسلے میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ الدین، معین الدین، تعلیم الدین، یہ تینوں دینی کارنامے آج پوری دنیا کے اندر جگمگا رہے ہیں۔ الدین، دیکھو 2 طرح سے دنیا کے لوگوں کو پانی ملتا ہے۔ ایک شکل یہ ہے کہ انسان بدلی کی طرح جگہ جگہ پر جا کر کے برس کے آئے، دوسرا کنواں بن کر کے ایک جگہ رہے اور پیاس لے کر آنے والوں کی پیاس کو بجھائے۔ بانی جامعہ ایک طرف کنواں تھے کہ یہاں آنے والوں کی علمی، عملی، اخلاقی پیاس بجھاتے تھے، تو دوسری طرف بدلی بن کر کے جا جا کر کے برسے۔ سنا آپ نے، علاقے کے دورے کرتے تھے۔ اور الدین یہ آپ کا ایک بادل تھا جو مختلف جگہوں کے اوپر جا کر کے برستا رہا اور لوگوں کی علمی، عملی، اخلاقی، روحانی پیاس کو بجھاتا رہا۔ اس وقت کے اوپر جہاں ہمیں بہت سے عزائم کرنے ہیں، اس وقت پر ایک دعا کی میں آپ سے درخواست بھی کر رہا ہوں۔ حضرت محتمم صاحب ماشاءاللہ سن ہی رہے ہیں، تو یہ دعا کی درخواست میں آپ سے کر رہا ہوں کہ الدین پھر سے جاری ساری ہو جائے، اس کی کم سے کم دعا تو کرو اللہ تعالیٰ سے کہ پھر سے رسالہ الدین جاری ساری ہو جائے۔ اور میں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے جامعہ میں ماشاءاللہ اردو، عربی، گجراتی، انگریزی 4 زبان میں قلم چلا سکے ایسے صاحب قلم اساتذہ الحمدللہ موجود ہیں، اور ایک ساتھ 4 زبان میں یہ الدین رسالہ جاری ہو سکتا ہے۔ ہم کم سے کم دعائیں تو کریں اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بانی جامعہ کا اس کارنامے کو دوبارہ زندہ اور تازہ فرما دے، اور پھر سے وہ بادل بن کر کے علاقے کے اندر برسنے لگے۔ قاری عبداللہ میاں صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، وہ مرحوم بانی جامعہ سے رشتہ داری بھی رکھتے ہیں۔ انہوں نے ابھی ایک بات مجھے سنائی، عجیب بات بانی جامعہ کے متعلق، کہ ہمارے خاندانی روایتوں میں یہ بات ہم سنتے آئے ہیں کہ بانی جامعہ کا ایک عمل تھا کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں لوگوں کو حدیث کی سکھایا کرتے تھے۔ مثلا کا لوگوں کو گھر میں کہتے سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کا اس کو خوب پڑھا کرو، کا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔
اب ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں سکھلانا، ان چھوٹی باتیں جو دکھنے میں سائز میں چھوٹی ہے لیکن اس کے فوائد دنیا اور آخرت میں عظیم ہوتے ہیں، یہ وہی آدمی کرتا ہے جس کے اندر نہایت اعلیٰ درجے کا اخلاص ہو۔ ہم روایتوں میں پڑھتے ہیں کہ موطا امام مالک وغیرہ میں بھی روایت موجود ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے اس دور کے اندر لوگوں کو وضو کرنے کا طریقہ سکھلاتے تھے، عملی وضو کیسے کرنا۔ تو یہ بانی جامعہ کا حال دیکھیے، کہا کہ چھوٹی چھوٹی حدیث کی باتیں، چھوٹے چھوٹے اوراد اذکار لوگوں کو سکھاتے اور ترغیب دیتے، بھائی اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو، اس کو پھیلاؤ، اور جو ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرما دیں گے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو آج جب بانی جامعہ کی وفات کے اوپر 100 سال پورے ہو رہے ہیں، اس موقع کے اوپر ہم یہی کہیں گے کہ جس اخلاص کے ساتھ اس مرد خدا نے اتنا عظیم کارنامہ انجام دیا، ہمیں اپنے اندر وہ اخلاص پیدا کرنا ہے۔ ملت کا جو درد ان کے دلوں میں تھا وہ درد ہمیں اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا ہے۔ یہاں بیٹھ کر اور اطراف کے مسلمانوں کی جو انہوں نے دینی ملی فکریں کی، آج 100 سال ان کے انتقال کے گزرنے کے بعد اس وقت امت مسلمہ اس سے کئی گنا زیادہ پیاسی اور محتاج ہے، اور وہ ہماری منتظر ہے کہ کب ہم جا کر کے اپنے علم و عمل صلاح و تقویٰ کے ذریعے سے امت کی اس علمی پیاس کو بجھائیں۔ اس لیے یہ بھی ہمیں ہمارے اندر پیدا کرنا ہے، ملی حمیت اور امت مسلمہ کا غم درد اور اس کو لے کر کے چلنا اور لوگوں کو اللہ کا دین پہنچانا۔ خدا کرے یہ جذبات ہمارے دلوں کے اندر بھی آئے اور ہم لوگ بھی کوئی ایسے کارنامے کرنے والے بنے۔ دیکھیے بنیاد جو ہوتی ہے نا ہمیشہ چھپی ہوئی رہتی ہے، اور اس کے اوپر شاخیں جو ہے تو یہ نہیں وہ نمایاں ہوتی ہے، اور شاخوں ہی پر پتے اور پھل پھول نظر آتے ہیں، باقی بنیاد تو بیچاری نیچے چھپ کر کے اپنی زندگی گزار دیتی ہے۔ خدا کرے کہ اللہ ہم کو بھی اسی طرح کسی کی بنیاد بنا دے، ہمارے ذریعے سے علم و عمل صلاح و تقویٰ کے ایسے ایسے چشمے جاری ہو کہ قیامت تک آنے والے انسان اس سے سیراب ہوتے رہے۔ یہ بھی بانی جامعہ کی زندگی ہم کو سبق دے رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس چمن کو صبح قیامت تک ترقیات کے ساتھ آباد شاداب رکھے، ہر نوع کے فتنوں سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بانی جامعہ کے جو اوصاف تھے ان اوصاف کا ایک بڑا حصہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ میں پھر سے جتنے طلباء نے محنت کی اور جن اساتذہ نے محنت کروائی، خاص طور پر مولانا اویس صاحب وغیرہ نے بڑی دلچسپی لی ان پروگرام کے لیے، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا یہ پروگرام کیا۔ اس طرح جامعہ کی تاریخی معلومات کے پروگرام ہوتے رہنے چاہیے، جس کی وجہ سے ہمارے سامنے یہ ساری معلومات آئیں۔ پہلے ہم جب جس زمانے میں پڑھتے تھے اس وقت پر سالانہ جلسے میں جو کتابیں انعام ملتی تھی تو اس انعام کی کتابوں میں مجلس علمی کی ایک آدھ کتاب تو لا مالا بدھ منہ ہوتی تھی، یعنی لازمی ہوتی تھی۔ عربی اول سے لے کر دورے تک کے درجات میں مجلس علمی کی ایک آدھ کتاب کا انعام میں ملنا تو لازمی ہوتا تھا۔ تو میں اب اس میں ایک چھوٹی سی درخواست یہ کروں گا کہ تاریخ جامعہ کے متعلق جتنی کتابیں چھپ چکی ہے اس میں سے ایک ایک کتابیں مختلف درجات میں انعام میں دی جائے، اس کو مطالعہ کرے، اور آئندہ اس کے اوپر محاضرات اور جو ہے جلسوں کا، اور ہو سکے تو کوئی زبانی امتحان کا کوئی نظم ہو، تاکہ جو ہے اس تاریخ ہمارے سامنے تازہ رہے اور ہم لوگوں کو بتلا سکے۔ تاریخ کی روشنی میں مستقبل میں عمل کے راستے ملا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اللہ تعالیٰ حضرت استاذ محترم کو خوب جزائے خیر نصیب فرمائے اور ان کے سائے کو تادیر بعافیت قائم و دائم رکھے۔ حضرت استاذ محترم نے بانی جامعہ کی زندگی سے مستفاد اہم دروس کی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے، اور
اللہ تبارک و تعالیٰ استاذ محترم کی اس خواہش پر عمل کرتے ہوئے ہمیں جامعہ کی تاریخ کے اس زرین باب کا مطالعہ کر کے برادران وطن کو آشنا ہی نہیں بلکہ پوری طرح قائل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔